السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ پہلے اس کا ریفرنس سن لیجئے، کتاب کا حوالہ سماعت فرما لیجئے۔ انسان العیون فی سیرۃ امین المامون، جلد 1، صفحہ نمبر 164۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ عام طور سے ہوتا ہے نا، ایک سیزن آتا ہے جب آنکھیں بالکل سوجن جیسی نظر آتی ہے، جس طرح سے ایسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان، بڑا علاج کرایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے۔ طبیب مطلب حکیم، طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کر دے گا۔ دم کرنا مطلب پھونک ڈالنا۔ یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ یعنی وہ طبیب کے ساتھ ساتھ مطلب حکیم تو تھا ہی، اور وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا جسے راہب کہتے ہیں۔ تو اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب، اس راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب موج میں آتا ہے تو دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا سرکار اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے یا سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب کا، اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ تو مکہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور، چہرہ والضحیٰ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے جو پیغمبر حضرات آئے ہیں، آسمانی 4 کتابیں ہیں، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو چھوٹی کتابیں دیتا تھا اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس راہب نے آسمانی صحیفہ لے کر آیا
اور اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل والی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ اگر مکے کا راہب جانتا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو کیا کملی والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں؟ ضرور ہوگا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تمہارا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف، تھوک مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی، خراب ہوئی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے۔ مطلب وہ جو راہب صاحب تھے وہ پھونک ڈالتے تھے کسی کو تو وہ بالکل شفا یافتہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ آپ جب دم کرتے ہیں، جب پھونک ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ مسکرا کر کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ عز و جل، تجھے تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپنے میں شان تھی۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت آپ کے دل میں بھی جگمگا اٹھی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا
تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اپنے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات سنائیے تاکہ آپ کے بچے بچپنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔